الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نفس پر کنٹرول۔ ہم اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نفس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ایک نفس کا ذکر کیا گیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن میں 3 طرح کے نفس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی 3 طرح کے مائنڈ سیٹ لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ نفس کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، جو انسان کو بار بار برائی کی انکلینیشن بار بار لے کر جاتا ہے۔ اور دوسرا نفس کون سا ہے؟ نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اردو میں ملامت کرنے کے قریب قریب ہے، یعنی جب آپ سے گناہ ہوتا ہے تو یہ کون سی کیٹیگری ہوگی مائنڈ سیٹ کی کہ آپ ریگریٹ ہو رہے ہیں گناہ کرنے کے بعد تکلیف ہونا، یعنی گناہ کرنے کے بعد جب آپ اندر سے نہیں کہتے لیکن گناہ کرنے کے بعد آپ کا جو ضمیر ہے آپ کو اندر سے چٹکی لیتا ہے اور آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ آپ کو اندر سے پنچ کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ گناہ کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جانا اور شرمندگی ہو جانا۔ پھر تیسرا نفس کیا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ یہ کس کا نفس ہے؟ یہ مومن کا نفس ہے، یعنی جو راضی برضائے رب ہو گیا، جس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ملنا ملانا، یہاں تک کہ اپنے معاملات سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے کرتی۔ تو اللہ ہمیں نفس مطمئنہ رکھنے والے انسانوں میں شامل فرمائے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جس کا اپنے نفس پر قابو نہ ہو۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے یہ زیادہ تر ہمارا ہوتا ہے، تو سب سے برا جو ہے وہ نفس امارہ ہے، وہ صرف اور صرف انسان کو برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے نفس لوامہ، یعنی آپ نے تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس کو علم دے دیا، تب وہ آپ کو پنچ کرتا ہے، یعنی غلطی کرنے کے بعد آپ کو گناہ کا احساس ہو جانا۔ اور پھر ٹاپ کوالٹی پر جو آتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم نے اپنے نفس امارہ کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ ہمت آپ کو چاہیے، آپ جمپ کریں گے امارہ سے لوامہ تک یا لوامہ سے بھی اوپر تک؟ تو کون سے والے پر جمپ کرنا ہے آپ نے؟ تو آپ نے رمضان میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے یہ کیوں ہمارا میجورٹی لوگوں کا ہوتا ہے، اور کیوں نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے، یا پھر یہ کیسے بنتا ہے؟ یعنی جب صرف اور صرف انسان جسم کی خواہشوں کو پوری کرنے میں اپنے آپ کو بیزی رکھتا ہے تو انسان کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ جب ہم صرف اور صرف اپنی خواہشات کو پورے کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان خواہشات کا غلام بن گیا۔ تو کیا ہے کہ جس وقت انسان کا جو دل کرتا ہے تو اسی وقت وہ کرنے کی ٹھان لے تو وہ کیا ہے کہ وہ نفس کا غلام بن گیا۔ تو یاد رکھیں اب آپ کے اور میرے پاس ایک چوائس ہے، آپ اور میں جس وقت جس لمحہ جس خواہش کو پورا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہر وقت اپنے جسم کو اپنی خواہشات کو ہم تھوڑا سا بھی صبر نہیں کرنے دیتے تو یاد رکھیں کہ ہم خواہشات کے غلام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو خواہشات کا غلام بنا رہے ہیں۔ ہم ان کو صبر کرنا اور انتظار کرنا نہیں سکھاتے، ادھر بچے نے کوئی چیز مانگی اور ادھر چٹ سے ہم نے انہیں دلا دی، بلکہ الحمدللہ اب تو ماں باپ جو ہے وہ اس بات کا بھی انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ تو ان کے مانگنے سے پہلے ہی دلا دیتے ہیں۔ تو بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، بچوں کو تھوڑا سا خواہشات کو ہولڈ کرنا سکھائیں، اس لیے کہ یہ سارا امتحان ہی خواہشات کو ہولڈ کرنے کا ہے۔
تو خواہشات کو کنٹرول کرنا یہی ہے وہ چیز جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ خواہشات کو ڈپرائیو کرنا اور ختم کرنا اور رحمانیت اختیار کرنا۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ یہ سب سے آسان دین ہے کہ اللہ نے ہمیں رہبانیت اختیار کرنے کو نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں جا کر آپ میری عبادت کرو۔ اللہ نے ایسی عبادت کرنے کو نہیں کہا، بلکہ اسی دنیا میں رہ کر کیا کہا کہ میرا بندہ بن کر دکھاؤ، اور اسی دنیا میں رہو اور اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو کنٹرول کرو۔ اگر آپ اور میں صرف اور صرف کے جسم کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے اور روح کو جو ہے وہ فیڈ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ کے دو بچے ہیں اور ایک کو آپ اچھی خوراک دے رہی ہیں اور آپ اس کو ساری اٹینشن دے رہی ہیں، اور دوسرے کو آپ بالکل اٹینشن بھی نہیں دے رہی ہیں اور اس کی خوراک کا بھی جو ہے وہ اتنا خیال نہیں رکھ رہی ہیں۔ ویسے تو مائیں ایسے نہیں کرتی، لیکن میں یہ صرف آپ کو مثال دینے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو کون سا بچہ صحت مند ہوگا کہ جس کو آپ نے کھلایا پلایا، جس کو آپ نے پوری اٹینشن دی؟ اب آپ کا جو باڈی ہے وہ بھی دو اہم حصوں میں ہے، یعنی ایک فزیکل بینگ اور دوسری کیا ہے، اسپرچول بینگ۔ اب آپ اپنے فزیکل بینگ تو بہت سنوارتی ہیں، اچھا لباس، اچھی ڈریسنگ اور پھر اچھی ہیلدی خوراک وغیرہ، تو اپنی روح کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، ورنہ جیسے وہ ماں کی طرح جس نے اپنے ایک بچے کو کھلایا پلایا اور دوسرے کا خیال نہیں رکھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے کھایا وہی سٹرونگ ہوگا، وہی ہیلدی ہوگا نا۔ تو سال کے جو 11 مہینے ہیں ہم صرف اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرتے رہتے ہیں اور اپنی روح کو بالکل جو ہے وہ ڈپرائیو کر دیتے ہیں۔ تو پھر روح کیا ہے کہ اندھی ہو جاتی ہے، یا پھر گونگی ہو جاتی ہے، یا پھر وہ کومے میں چلی جاتی ہے، یا تو بالکل ہی مر جاتی ہے۔ تو وہ مر بھی سکتی ہے، روح کے بھی اپنے سٹیجز ہیں۔ تو اپنے نفس کو ابلیس کے نقش قدم پر مت چلائیں، اور اپنے نفس کو اللہ سے انسان جتنا دور کرتا ہے اتنا وہ شریعت سے بھی دور ہوتا ہے، اور وہ پھر ابلیس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر انسان کے اندر حسد، انا اور تکبر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ کہ اپنی عقل کو، اپنے نفس کو قرآن کی غذا دینی ہے، اور انسان اپنے نفس کے شر سے اس وقت ہی بچ سکتا ہے جب اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ نفس سے سب سے بڑا جو شر ہے وہ تکبر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے نفس پر کیسے ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ ہم نفس کے شر سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔